ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ایک چیز معاشرے کے اندر دیکھتے آ رہے ہیں کہ ماں باپ جو اپنے بچیوں کو تعلیم کے لیے کافی فوکس کر کے ان کو قابل بنانا چاہتے ہیں، معاملہ علم کا نہیں، معاملہ آج تربیت کا بہت زیادہ اہم ہے. وہ کیا ہے کہ بچوں کے اندر ایک ایج ایسی رہتی ہے جو بچے آپ کی فیلنگ کو زیادہ امپورٹنس توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ فیلنگز ڈرائی رکھیں گے، ماں باپ صرف بچوں کو غلطی پہ کاؤنٹ کریں گے، تم ایسا کیسا کرتے، تم وہ غلطی کیوں کرتے، وہ پنش دیتے، وہ سزا دیتے، وہ ڈانٹتے، یہ سارے چیزیں کبھی بچوں کی پرسنالٹی کانفیڈنٹ اور مضبوطی ان کے اندر آئے گی نہیں. کیوں؟ آپ ہی اس کو ڈسکریج کر کے اس کو ڈاؤن فال میں کر دیے. اور سب سے بڑی غلطی ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو ان کے کزن سے، پڑوس سے، کسی اور کے بچوں سے کمپیئر کراتے ہیں. یہ بہت خطرناک اور کلنگ پوائنٹ ہے. بچوں کو کبھی کسی سے کمپیئر مت کیجیے، بچوں کے اندر ڈسکریج مت کیجیے. ان لوگ کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو آپ ان کی غلطی کو، ان کو گن کے، ان کو گرا کے، ان کو سب کے سامنے بے عزت کر کے، آپ ہرگز اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ لوگ آگے ترقی بہت جلدی بڑی مقامات تک پہنچ سکیں گے، کیونکہ ان کو توڑنے والے کوئی اور نہیں. آپ کی یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو آتے ہیں بچوں کو کم عمر میں، یہ سب سے بہت بڑا معاملہ ان کو کل کرنے والا ہے. اس لیے آج دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی ہے. ایک صحابی ہے جو کچھ وقت شراب پیتا تھا، اس کو پکڑ کے لاتے، کولے مارتے، 40 کولے شراب پینے کے، پھر چھوڑ دیتے. پھر کچھ دن بعد اسی کو پکڑ کے لاتے، پھر کولے مارتے، پھر چلا جاتا. پھر کچھ دن بعد اسی کو پینے کی. تو ایک صحابی جب اس کو مار رہے تھے وہاں ٹھہر کر کہا لعنہ اللہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، کتنے بار آخر اسی کو ہی لاتے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سن کر خبردار کیا اس کو اور کہے قال لا تلعن اخاک، خبردار اپنے بھائی پہ لعن طعن مت کیا کرو. انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ رسول کو چاہنے والوں میں سے ہے. چاہنے والوں میں سے پینا بولے تو معمولی بات نہیں ہے. رسول اللہ جیسا گواہی دیے، اس کے بعد جملہ فرمائے لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، آپ لوگ بھائی کے شیطان کے مددگار مت بنو بھائی کے خلاف، مگر بھائی کے مددگار بنو اس کے شیطان کے خلاف. کیا مطلب ذرا سمجھائیے. مطلب یہ ہے کہ جب لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یہ پیتے رہتا، انہیں ہمیشہ ایسا رہتا، تو اس کے دل دماغ میں شیطان کیا ڈالتا؟ اس کے دل دماغ میں شیطان ڈالتا اب تو تم بدنام بھی ہو گئے، اب کوئی بدنامی کا ڈر نہیں، سب کو معلوم ہو گیا، اب پیو نہیں پیو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کو گناہ کی عادی اور جرات مندی ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پہ غور کیجئے، کتنی پیاری انداز سے تربیت اخلاقی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ رسول کو چاہنے والا ہے. اس کے کان کو لگی یہ بات صرف، اس کے بعد اس کو پینے کے جرم میں لایا ہی نہیں گیا، کیونکہ وہ بہت بڑی انکریج ہو گئی اس کے اندر کہ اللہ کے نبی مجھے گواہی دی کہ میں اللہ رسول کو چاہنے والا ہوں. صرف ایک تعریف کے اندر وہ کہاں سے کہاں تبدیل ہو گیا. سوچئے، آپ بیماری کو کل کرنا ہے، بیمار کو قتل کرنا نہیں ہے. تو یہاں پر یہی فرق ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو بہت زیادہ ڈسکریج، چھوٹے نقصان پہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوتا ہے معاملہ. والد والدہ کو یہ کہنا ہے کہ ایسی تربیت دینے سے بچے کے اندر کمی پیشی اور ہمیشہ کمتر احساس میں، ڈپریشن میں، سٹریس میں مت جانے دیجیے. آپ ہمیشہ اس کو انکریج کرتے ہوئے سب کے سامنے اس کی تعریف کیجیے. اچھے کام کرتے ہیں ان کو شاباشی دیجیے. ماں باپ کبھی انعام نہیں دیتے اچھے کاموں پہ، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ. بچی اچھا کام کرتی ہے، ماں اس کے گلے لگ جانا چاہیے. بچہ فجر کی نماز کی پابندی کے لیے جاتا ہے، والد اس کا انکریج کرتے ہوئے سوچنا کہ میرے کریڈٹ میں کتنا آ رہا، مجھ سے اتنی پابندی نہیں ہوئی جو اولاد میں پابندی آ گئی. یہ چیزوں کو جنت تک لے جانے والے اعمال کو اس کو انویسٹ کیجیے اپنے بچوں کے اندر. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا ہی گھاٹا نقصان ہونے والا ہے. اس لیے ایمان والے ہمیشہ ایک چیز کی فکر کرتے ہیں کہ دنیا میں آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہے، فیملی بن گئی، بچے بیوی شوہر سب ہے، مگر یہ لوگ وقتاً جدا ہوتے رہیں گے. کبھی کوئی سفر سے، کبھی کوئی طلاق سے، کبھی کوئی خلا سے، کبھی کوئی انتقال سے. یہ جدائی فرق نہیں کرتی، مگر جب
حقیقی جدائی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ فرمائے جو ایمان لائے اور ایمان کے راستے پہ اپنے آل و اولاد بیوی بچوں کو لے کر چلے کہ یہ راستے پہ جینا ہے، زندگی گزارنا ہے، الحقنا بہم ذریتهم، ان کے آل و اولاد کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، قیامت کی گیدرنگ ہمیشہ کی رہتی ہے۔ وما التناهم من عملهم من شیء، کسی کا عمل ضائع نہیں کیے۔ تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ بچوں کے اندر اخلاقیات اور ایمانیات کی تربیت دو، اور چھوٹی چھوٹی چیز پہ ان کو ڈسکریج مت کیجیے، اور ان کے اندر کمتر احساس مت ہونے دیجیے، فیلنگ کو زیادہ بڑھائیے۔ آج دیکھ سکتے ہیں آپ کہ باہر کے ممالک میں اکثر بچہ جب فیل ہوتا کوئی چیز میں تو اس کو انکریج کرتے، اس کو بڑھاوا دیتے، نہیں ٹرائی کر، دوسری بار ہو جاتا، کئی کو پریشان ہو رہا۔ اور یہاں ہمارے معاشرے میں جو اچھا ترقی کرتا اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کو ہی گراتے ہیں۔ حسد کتنا ہے دیکھیے، اللہ رحم کرے، بعض حسد سے ہے، بعض کچھ ایسی غلط چیزوں سے، کیونکہ کسی کی خوشی ترقی نہیں دیکھے جا سکتی ہے۔ تو کامیاب انسان کو فیل مت کیجیے، اور فیل انسان کو ہمت جڑائیے کہ وہ کامیاب ہے، صرف ایک معاملے میں فیل ہونے سے وہ برا نہیں ہوتا ہے۔ تو بیٹے بیٹیوں کو یہ چیز کا احساس پیدا کیجیے، اور ماں باپ کا فرض بنتا کہ بچوں کے کون سی چیز پہ زیادہ انکریج کریں گے وہی چیز اس کے اندر دلچسپی سے پابندی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اچھی تربیت اور اچھے ایمان والے بنانے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، شوہر کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔